ارے جانتے ہو میرے امام کا مقام کیا تھا، میرے امام کی شان کیا تھی؟ ارے ادھر لعاب کنویں میں جاتا ہے، کنواں میٹھا، ادھر لعاب ٹوٹی پنڈلی پر لگا، پنڈلی جڑ گئی، ادھر لعاب نکلی آنکھ پر لگا، ارے وہ آنکھ ایسی روشن ہو گئی کہ کبھی بنائی گئی نہیں تھی۔ جانتے ہو امام کی شان کیا تھی؟ ادھر لعاب کنویں میں گیا تھا، ادھر لعاب مصطفیٰ کی عظمت یہ تھی، شان یہ تھی کہ میرے آقا میرے امام کے منہ کے اندر منہ ڈال کے امام حسین کی زبان پر کیوں ساتھ ہے؟ پھر کوئی کہے میرے امام پیاسے تھے۔ جو راتوں کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ لا موجودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا مشہودہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العزت کی تعریف و ثنا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر ماہ محرم الحرام میں رب ذوالجلال نے ہم سب کو جمعہ کے لیے آنے کی توفیق بخشی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ وہ مہینہ، عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ اور ایک عظیم شہادت اس مہینے کے اندر ہوتی ہے جس سے کوئی بھی ناواقف نہیں ہے، شہادت امام حسین۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیگر صحابہ کرام بھی اس کربلا کے قافلے کے اندر موجود تھے، آپ کی اولاد بھی موجود تھی، اور جس طرح کربلا کے میدان میں یہ واقعہ رونما ہوا، تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ آج ہمارے اپنے ہی مسلمان جو ہمارے اپنے ہیں، جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں، چونکہ علم سے نالج نہیں ہے، انہیں علم سے آ رہی ہیں بیچارے، پتہ نہیں ہے کہ کیا سننا ہے، کہاں سے سننا ہے، کیسے سننا ہے، کیا لینا ہے، کیا پوچھنا ہے، کس سے پوچھنا ہے، کس طرح پوچھنا ہے۔ تو وہ دین، وہ اسلام کہ جو قرآن میں تھا، جو حدیث میں تھا، اسے لوگ آج فیس بک کے اوپر تلاش کر رہے ہیں، اسے لوگ آج یوٹیوب کے اوپر تلاش کر رہے ہیں۔ اس دین اسلام کو آج سٹیٹس دیکھ کر سیکھا جا رہا ہے اور سٹیٹس لگا کر سکھایا جا رہا ہے، اور لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ دیکھنے والی چیز یا لگانے والی چیز اسلام ہے بھی کہ نہیں۔ یہ دیکھنے والی چیز اور لگانے والی چیز کے اندر بولا کیا جا رہا ہے؟ کہیں بولنے والا کفر تو نہیں بول رہا؟ غم حسین کے اندر بولنے والے جملے کہیں کفر پر مبنی تو نہیں ہے، لیکن چونکہ بولا والا مسلمان ہے، حسین سے عقیدت رکھتے ہوئے وہ سٹیٹس لگا دیتا ہے، جس کو سادہ الفاظ کے اندر نوحہ کہتے ہیں، اور وہ لگانے کے بعد امام حسین سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بھئی یہ کیسی محبت ہے کہ ہیں ہم حسینی اور سٹیٹس نوحے کا لگا رہے ہیں ہم حسینی اور سٹیٹس وہ والا لگایا جا رہا ہے کہ جس کے اندر پیچھے سے پیٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں ہم حسینی، مانتے حسین کو ہیں، مانتے حسین کی ہیں، نعرے حسین کے ہیں، وجود میں حسین ہے، لبوں پر حسین ہے، دل میں حسین ہے، لیکن میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ سٹیٹس جو ہمارے واٹس ایپ کے اوپر لگ رہا ہے، اس سٹیٹس کے اندر حسین کے نام کے اوپر جو کفریات بکے جا رہے ہیں ان سے ہم آشنا نہیں ہیں۔ تو ریکویسٹ میری یہ ہے، اپیل میری یہ ہے کہ نوحے والا سٹیٹس نہ لگائیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے اس کے اندر بولا کیا جا رہا ہے۔
اس کے اندر سمجھایا کیا جا رہا ہے، اس کے اندر میسیج کیا کنوے کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے دین سیکھنا ہے تو دین آیا تھا قرآن سے، دین آیا تھا فرمان مصطفیٰ سے، دین فیس بک سے نہیں آیا تھا۔ آج جس کو 4 الفاظ بولنے آتے ہیں وہ آتا ہے، اور جو اس کی سمجھ میں آتا ہے وہ بول کر چلا جاتا ہے، اور ادھر ہمارا بولا والا مسلمان وہ سوچ میں پڑا رہتا ہے کہ یہ بولنے والا کیا بول گیا ہے، اور اگر الفاظ اچھے لگے تو بغیر تحقیق کیے اٹھا کر اس کو اسٹیٹس پہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دنیا جانتی ہے صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا، دنیا جانتی ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، یزید کل بھی مردہ تھا، یزید آج بھی مردہ ہے، دنیا جانتی ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غم کا اظہار کرتے ہیں، آپ کی شہادت پر غم کا اظہار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے وہ اور ہوگا، وہ کوئی اور ہوگا کہ جس کا حسین مر گیا ہے، وہ اور ہوگا جس کا حسین مر گیا ہے، جو حسین کے غم میں غم منائے۔ ہم وہ ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم نے قرآن سنا ہے، ہم نے قرآن سنایا ہے، ہم نے قرآن اٹھایا ہے، اور قرآن اٹھا کر کہتے ہیں کہ حسینیوں، اللہ کے محبوب کا قرآن یہ کہتا ہے کہ میرے حسین کو مردہ نہیں کہنا، مردہ کہنا تو دور کی بات، قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ تو حسین کا غم منانے کی اجازت نہیں ہے، غم و حزن کرنے کی اجازت نہیں ہے، واویلا کرنے کی اجازت نہیں ہے، رونے کی اجازت نہیں ہے، نوحہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دی شان ہے، حضور نے فرمایا جو گلا پھاڑے، جو واویلا کرے، جو نوحہ کرے، آقا نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں عرض کرتا چلوں تو لوگ ایسے آ گئے کہ وہ لوگ امام کے نام کے اوپر سمجھنے یہ لگے کہ شاید کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کوئی اور ہی بیان کرتا ہے، ہم تو بیان ہی نہیں کرتے، شاید کہ لوگ یہ سمجھنے لگے۔ حالانکہ ہم جب چھوٹے تھے، بچپن میں تھے، جیسے ہی وہ سنبھالی ہمیں پتہ چل گیا کہ حسین کون تھا، ہمیں معلوم پڑ گیا کہ حسین کون تھا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی پیارا فرمان موجود ہے، اگر میں سونے کے پانی کے ساتھ بھی یہ جملے لکھنے لگوں تو وہ بھی کم ہے، جتنا پیارا میرے آقا کا فرمان ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما ریحانتا من الجنہ، فرمایا یہ حسن و حسین یہ دونوں جنتی پھول ہیں۔ کتنا پیارا فرمان ہے میرے آقا کا۔ اور فرمایا کہ حسین کی عظمت و شان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آخری نبی ہونے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین کے ساتھ محبت بڑا انداز کیا تھا، حسین کے ساتھ محبت بڑا انداز کچھ اس طرح تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گلی میں جا رہے ہیں اور سامنے سے امام حسین آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دل برانا کچھ اس طرح تھا کہ حضور ادھر جاتے ہیں تو حسین ادھر کو بھاگتے ہیں، پھر حسین ادھر کو بھاگے تو میرے آقا ادھر کو آ گئے، اور پھر چلتے چلتے معاملہ یہاں پر طے پایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو یوں پکڑ کے اپنی آگوش میں لے لیا، اور آگوش میں لے لیا، اور اس حسین کے بارے میں میرے آقا کے جملے یہ تھے کہ حسین لحم کا لحمی جسم کا جسمی، حسین تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم، اور میرا جسم تیرا جسم۔ اور پھر اس نواسے کو کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دیا گیا۔ میرے پیار اور محترم اسلام بھائیوں، آج لوگ مجلسوں میں جاتے ہیں، سوری ٹو سے ہمارے سنی مسلمان
اور جا کر سیکھنا کیا چاہتے ہیں کہ یار دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ حسین کی شان کیسے بیان کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں کہ حسین کہتے کس کو ہیں۔ حسین ہے وہ، میرے اور آپ کا حسین، میرا اور آپ کا حسین وہ ہے کہ جس کو میرے آقا چومنے والے ہیں۔ حسین وہ ہے کہ جس کو میرے آقا سونگھنے والے ہیں۔ حسین وہ ہے کہ جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکڑ کر سینے کے ساتھ لگانے والے ہیں۔ حسین وہ ہے کہ جو میرے آقا کی خوشبو والا ہے۔ حسین وہ ہے کہ جو زہرا کی کلیوں کی چمک والا ہے۔ ارے حسین وہ ہے جو چہرہ مصطفیٰ کی دمک والا ہے۔ حسین وہ ہے جو ہم شکل مصطفیٰ ہے۔ ارے حسین وہ ہے کہ جو میرے آقا کی آغوش میں پلنے والا ہے۔ حسین وہ ہے کہ جو میرے آقا کی آغوش میں لپٹنے والا ہے۔ حسین وہ ہے کہ جو ہوتے مصطفیٰ پہ آ کر رونے والا ہے۔ ارے ہاں حسین وہ ہے کہ جو آغوش مصطفیٰ میں مچلنے والا ہے۔ حسین وہ ہے جو آغوش مصطفیٰ میں مسکرانے والا ہے۔ حسین وہ ہے جو آغوش مصطفیٰ سے لپٹ کر میرے آقا کے سینے سے، چہرے سے، ہونٹوں سے بلائے لینے والا ہے۔ ارے حسین وہ ہے کہ جس کے لیے میرے آقا نے اپنے سجدوں کو لمبا کر دیا۔ حسین وہ ہے کہ جس کے لیے نبی آخر الزمان ساری کائنات کا امام منبر سے اتر آیا۔ ہاں حسین وہ ہے کہ جس نے دین سیکھا تو مصطفیٰ سے سیکھا۔ حسین وہ ہے کردار سیکھا تو مصطفیٰ سے سیکھا، اسلام سیکھا تو مصطفیٰ سے سیکھا، عظمت سیکھی تو مصطفیٰ سے سیکھی، قرآن سیکھا تو مصطفیٰ سے سیکھا، عشق سیکھا تو مصطفیٰ سے سیکھا، اسلام سیکھا تو مصطفیٰ سے سیکھا، قرآن سیکھا تو مصطفیٰ سے سیکھا، کربلا میں جانا سیکھا تو مصطفیٰ سے سیکھا۔ ارے ہاں ہمارا حسین وہ ہے کہ جو آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھا کرتا تھا۔ ہمارا حسین وہ ہے کہ جس نے لعاب چوسا تو مصطفیٰ سے چوسا۔ حسین وہ ہے کہ جس نے دین اسلام کا جھنڈا تھام لیا، اتنی زور سے تھاما کہ دین اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، اور گاڑنے کے بعد حسین وہ ہے کہ جس نے دین اسلام کے جھنڈے کی خاطر اتنے شہید کروائے کہ شہید کرواتے میرا اور آپ کا حسین وہ ہے کہ جس نے کربلا کے میدان کے اندر اپنے ننھے علی اصغر کو اپنے رب کے نام کے اوپر قربان کر دیا۔ سنیو، میرا اور آپ کا حسین وہ ہے کہ جس نے علی اکبر کی جوانی کو قربان کر دیا۔ حسین وہ ہے کہ جس نے یزید کو للکار کے رکھ دیا، جس نے کفر کو ہلا کے رکھ دیا۔ حسین کی تلوار نے کفر کو کاٹ کے رکھ دیا۔ تنے تنہا وہ مرد مجاہد میدان میں لڑتا رہا۔ کفر ادھر سے آیا، میرے حسین نے کاٹ کے رکھ دیا۔ کفر ادھر سے آیا، میرے امام نے کاٹ کے رکھ دیا۔ میرا امام جب اپنی تلوار اٹھاتا تھا، یزیدیوں کے سر تن سے جدا کرتا جاتا تھا۔ ارے حسین وہ ہے کہ جس نے کربلا کے میدان کے اندر ایسا منفرد سجدہ کیا کہ جس کے اوپر آج پوری کائنات کو ناز ہے۔ حسین وہ ہے کہ جس نے کربلا کے میدان کے اندر سر کٹوا دیا، نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا دیا۔ جس طرح اس کائنات کے اندر کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، اس طرح میرے حسین جیسا نبی کا کوئی نواسا نہیں آ سکتا۔ ارے جہان سارا تو پھر لے جا کے جیو بندیا توفیق ہوئے، جہان سارا تو پھر لے جا کے وہ ہزارہ کاری، ایک نہیں دو نہیں، تو پیرس جا، ارے تو لندن چلا جا، تو UK چلا جا، ارے کہیں جانے کا من نہیں کرتا، کعبہ آ جا، مدینے آ جا، ارے ڈھونڈ پھر قاری قرآن تلاش کرنا شروع کر۔ بڑی بڑی سونی تلاوت ملے گی، بڑے بڑے سونے حافظ ملیں گے، بڑی بڑی سریلی آواز ملے گی، بڑا بڑا پیارا قرآن پڑھنے والے لوگ مل جائیں گے، لیکن
ہے جس حسین کے اوپر ہم ناز کرتے ہیں۔ لوگوں ہمارا حسین یہ ہے۔ آج لوگ حسین کے بارے میں واویلا کریں، آج لوگ حسین کے بارے میں یہ کہیں کہ او ہو حسین پیاسا تھا۔ اوے کس نے کہا میرا امام پیاسا تھا؟ کس نے کہا میرا امام پیاسا تھا؟ پیاس میرے امام کو چھو بھی نہیں سکتی تھی۔ وجہ لوگوں کیا تم جانتے نہیں؟ سنیو کیا تم پہچانتے نہیں یار؟ میرے آقا کا وہ لعاب، میرے آقا کا وہ لعاب کھاری کنویں میں جاتا تھا تو وہ میٹھا کر دیتا تھا۔ میرے آقا کا وہ لعاب جب ٹوٹی پنڈلیوں پر لگتا تھا پنڈلیاں چھوڑ دیتا تھا۔ میرے آقا کا وہ لعاب نکلی آنکھوں پر لگتا تھا آنکھیں چھوڑ دیتا تھا۔